أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر جس طرح کے بہتر ہو جب تک وہ پہنچے اپنی جوانی کو، اور پورا کرو عہد کو، بے شک عہد کی پوچھ ہوں گی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. اور پورا بھر دو ماپ جب ماپ کرنے لگو، اور تولو سیدھی ترازو سے. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. یہ بہتر ہے اور اچھا ہے اس کا انجام. خلاصہ تفسیر. اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، یعنی اس پر تصرف نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو کہ شرعاً مستحسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائیں، اور عہد جائز کو پورا کیا کرو. بے شک عہد کی قیامت میں باز فرص ہونے والی ہے. عہد میں وہ تمام عہد بھی داخل ہیں جو بندے نے اپنے اللہ سے کیے، اور وہ بھی جو کسی انسان سے کیے ہیں. اور ناپنے کی چیزوں کو جب ناپ کر دو تو پورا ناپو، اور تولنے کی چیزوں کو صحیح ترازو سے تول کر دو. یہ فی نفسی بھی اچھی بات ہے اور انجام بھی اس کا اچھا ہے، اور آخرت میں تو ثواب اور دنیا میں نیک نامی کی شہرت جو ترقی تجارت کا ذریعہ ہے. قرآن پاک کی ان دونوں آیتوں میں 3 حکم 9واں 10واں 11واں مالی حقوق کے متعلق مذکور ہیں. سابقہ آیات میں بدنی جسمانی حقوق کا ذکر تھا، یہ مالی حقوق کا بیان ہے. یتیموں کے مال میں احتیاط. ان میں پہلی آیت میں 9واں حکم یتیموں کے اموال کی حفاظت اور ان میں احتیاط کا ہے، جس میں بڑی تاکید سے یہ فرمایا کہ یتیموں کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ، یعنی ان میں خلاف شرع یا بچوں کی مصلحت کے خلاف کوئی تصرف نہ ہونے پاوے. یتیموں کے مال کی حفاظت اور انتظام جن کے ذمہ ہے، ان پر لازم ہے کہ ان میں بڑی احتیاط سے کام لیں. صرف یتیموں کی مصلحت کو دیکھ کر خرچ کرے، اپنی خواہش یا بے فکری سے خرچ نہ کرے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے جب تک کہ یتیم بچے جوان ہو کر اپنے مال کی حفاظت خود نہ کر سکے، جس کا ادنا درجہ 15 سال کی عمر کو پہنچنا اور زیادہ 18 سال تک. ناجائز طریقے پر کسی کا مال بھی خرچ کرنا جائز نہیں. یہاں یتیموں کا خصوصیت سے ذکر اس لیے کیا کہ وہ تو خود کوئی حساب لینے کے قابل نہیں، دوسروں کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی. جس جگہ کوئی انسان اپنے حق کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو، وہاں حق تعالیٰ کا مطالبہ اشد ہو جاتا ہے، یعنی شدید ہو جاتا ہے. اس میں کوتاہی عام لوگوں کے حقوق کی نسبت سے زیادہ گناہ ہو جاتی ہے. کوئی یتیم بچے ہیں، ماں باپ کا انتقال ہو گیا یا باپ کا انتقال ہو گیا، اب ان کے زمینیں ہیں ان کے والد محترم کی، یا پھر کچھ پیسے ہیں، اب چچا کو چاہیے کہ بھتیجوں کا پورا خیال کریں. نابالغ ہے تو ان کی زمین کی حفاظت کریں.
نابالغ ہے تو ان کے رقم کی حفاظت کرے، اور جب بالغ ہو جائے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ بچے پیسوں کو سنبھال سکتے ہیں، ان کا پیسہ چوری بھی نہیں ہو سکتا، ان کے زمین کو ناجائز کوئی ہڑپ بھی نہیں سکتا، تو پھر ایسے موقع پر ان کے پیسے اور ان کی زمین ان کو واپس دے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شدید تقاضا وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر لوگ مظلوم بنتے ہیں۔ اب ایسے بھی ہوتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد چچا نے جو ہیں پوری بلڈنگ کو ہڑپ کر لیا، بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ باپ کی وفات کے بعد پوری زمین کو ہڑپ کر لیا، جی باپ کے مرنے کے بعد چچا نے بھتیجوں کو گھر سے نکال دیا، بھابھی کو گھر سے نکال دیا، ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ جی دولت کو دیکھ کر، بھائی کی زمین کو کھلا دیکھ کر، جی اور جو آپس میں مشترک پیسہ تھا، 10 لاکھ روپیہ تھا، پیسے کے لالچ میں آ کر بھتیجوں کو ہکل دیا، ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ کتنے لوگوں نے واقعہ سنا ہے کہ ہمارے باپ کی زمین چچا نے ہڑپ لی، کتنے لوگوں نے واقعہ سنا ہے کہ ہمارے باپ کی زمین بڑے ابو نے ہڑپ لی، بے شمار واقعات ہیں۔ جی اتنے واقعات ہیں کہ گننا مشکل ہے، بات سمجھ گئے؟ کتنے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بہنوں کے زمین ہڑپ لی، یہ تو بے شمار ہے، اس کو تو گننا ہی مشکل ہے۔ 100 میں سے بمشکل 5-10 ہوں گے بیچارے جو صحیح ڈھنگ سے اپنی یتیم بہنوں کو زمین میں یا پھر اپنی یتیم بہنوں کو ماں باپ کی دولت میں حصہ دے دیں، وہ مشکل 100 میں سے 5-10 ہوں گے، میں شاید زیادہ بول رہا ہوں نا۔ تو یہ ہے نہیں ہماری سوچ کے اندر کہ بہنوں کا حصہ بھی ہے، نہیں ہے۔ باپ مر گیا، ماں مر گئی تو کیا ہوتا ہے، حصہ کوئی دیتا نہیں ہے۔ پتہ ہے کیا بولتے ہیں، اگر ان کو حصہ دے دیں گے تو میرے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ بھائی جہاں سے اللہ نے آپ کو اب تک کھلا وہیں سے آپ کے بچوں کو کھلائیں گا، لیکن آپ یتیم کے مال کے اندر ہڑپ بازی کریں گے تو یاد رکھو قبر میں بھیجا باہر آ جائے گا، اتنا ماریں گے فرشتے نا بھیجا باہر نکل جائے گا، اس بات کو یاد رکھو، بہت ماریں گے فرشتے، کیا جاتے سے بھیجا باہر نکل جائے گا۔ تو ہم نے دنیا کو نہیں آخرت کو سامنے رکھنا ہے۔ اگر ہم ان کا حصہ دیں گے، نہیں ہڑپیں گے، انشاءاللہ ان کی دعا کے برکت سے پتہ نہیں اللہ کہاں سے کام کو دے دے گا، وہ دیں گا نہیں دیں گا اس میں۔ الحمدللہ آج دنیا کے اندر جو مالدار ہیں ان کا پچھلی زندگی دیکھو، 40 سال پہلے کی، 50 سال پہلے کی، آپ کو بالکل غریب نظر آئیں گے، بات سمجھ گئے؟ جو بھی مالدار ہے 50 سال پہلے کی زندگی ان کی باپ کی دیکھو، غریب نظر آئیں گے، لیکن اللہ نے نواز دیا، آج وہ ارب پتی اور خرب پتی ہیں۔ تو بزرگان دین ہماری اپنی عقل اپنی جگہ پر، لیکن جن کے جو حصے بنتے دے دو، بات سمجھ گئے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر دینداری رکھی ہے اور قرآن کا علم آپ سن رہے ہیں، اگر یہی غلطی آپ کے گھر میں ہو رہی ہے تو والد محترم کو بٹھا کے سمجھاؤ، ایسا مت کرو، جن کے حصے ہیں دے دو، بہن ہے ان کا حصہ دے دو، بھتیجا ہے ان کا حصہ دے دو، ہمارا تو کچھ نہیں، تم ہمارے واسطے کر رہے ہیں، ہمارا تو کچھ بگڑنے والا نہیں، لیکن قبر میں آپ جاؤں گے بہت مارے جاؤں گے، سمجھ گئے؟ حدیث میں آتا ہے کسی نے ایک زمین کسی کی ناجائز لے لی، ایک بالشت، کسی نے ایک بالشت زمین کسی کی ناجائز ہڑپ لی تو اللہ ساتوں زمین کا ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ اب 20 کلو کا ہار گلاب کا ہو تو پہننا مشکل ہوتا ہے، بات سمجھ گئے؟ چاہے چلو 50 کلو گلاب کا ہار پکڑ لو، پہننا بہت مشکل ہے، وزندار ہوتا ہے، اب ساتوں زمین کون پہنتے بیٹھیں گا؟ تو انسان سوچتا ہے بھئی ہوگا کہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے مر کے تو دیکھو کیسا نہیں ہوتا ہے، بس سمجھ گئے؟ اس واسطے بھائی یتیموں کے مال میں
جو ہے ہم کو رال ٹپکانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس واسطے ہم نے یوٹیوب چینل کو شروع کیا ہے کہ ہماری بات چار کمرے کے اندر نہ رہے، اللہ اس کے رسول کا پیغام دنیا میں عام ہو۔ بولو زمانہ کون سا ہے؟ ارے بولو نا، زمانہ میڈیا کا ہے، تو میڈیا کا مقابلہ کیسے ہونا چاہیے؟ ارے بولو نا، میڈیا کا مقابلہ میڈیا سے ہونا چاہیے۔ آج قادیانی کی تفسیر یوٹیوب پر ہے، لوگ اس سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ بولو ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ قادیانی جو کافر سے بدتر ہے، جو حضور پاک علیہ السلام کے نبوت میں شریک ہو رہے ہیں، آج ان کی تفسیر یوٹیوب پر ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے جوان گمراہ ہو چکے ہیں۔ جی میں پرسوں آئیٹو سے آ رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ 5-6 آئیٹو ڈرائیور شکیل بن حنیف کے ماننے والے بن گئے۔ بولو کس کے مان رہے؟ شکیل بن حنیف، جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کہتا ہے۔ تو ایسے موقع کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے یوٹیوب چینل بنایا گیا ہے کہ ان کا مقابلہ ان سے ہو، ہمارے جوان ہمارے بات کو سنیں۔ ارے بات سمجھ رہے ہو؟ ہمارے جوان کے پاس اللہ اس کے رسول کا صحیح پیغام پہنچے۔ اور کتنے بے شمار لوگ ہیں، میں مصلی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بیانات سن کر ہمیں سیدھا راستہ ملا ہے، آپ کی تفسیر سن کر ہم صحیح راستے پہ چلنے والے بنے ہیں۔ کتنے لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی، کتنے لوگوں نے اپنے بیویوں سے معافی مانگی۔ بات سمجھ گئے؟ تو حالات آج اس طریقے کے بزرگان دین باطل جو ہے پوری تیاری کے ساتھ میں یوٹیوب پر آ کر ہمارے جوانوں کو بولو کیا کر رہا ہے؟ گمراہ کر رہا ہے۔ اب ان کا مقابلہ بولو کیسے ہونا چاہیے؟ پھر صحیح پیغام پہنچیں گا تو ان کا مقابلہ انشاءاللہ صحیح ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب پرسوں تفسیر یہاں پر کتنے لوگوں نے سنے؟ 30 40 45 لوگوں نے سنے غالباً، لیکن یوٹیوب پر کم سے کم 150 لوگوں نے سنے ہیں۔ تو ہمارا پیغام الحمدللہ لگ بھگ پرسوں کا 200 لوگوں تک پہنچا ہے۔ کون سا پیغام؟ اللہ اس کے رسول کا۔ بات سمجھ گئے؟ تو آج یہ یتیموں کا پیغام پہنچے گا لوگوں تک، اور جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں انشاءاللہ وہ توبہ کریں گے۔ بولو کریں گے نہیں کریں گے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا بزرگان دین کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، جن کا جو کچھ بندہ دے دو، چھوڑ دو اس کو، چاہے 10 لاکھ بنتا دے دو، چھوڑ دو، رال مت ٹپکاؤ۔ ہم نے آخرت کو سامنے رکھنا ہے۔ بولو کیسے رکھنا ہے؟ آخرت ہمارے سامنے ہو، اللہ اس کے رسول کا حکم ہمارے سامنے ہو۔ بات سمجھ گئے؟ 10واں حکم عہد پورا کرنے کی تاکید ہے۔ عہد 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جو بندہ اور اللہ کے درمیان ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے وعدہ لیا تھا نا، الستو بربکم، میں تمہارا کون ہوں؟ ہم سب کے روحوں نے کہا تھا اللہ آپ ہمارے، بولو کون ہیں؟ رب ہیں۔ جی یہ عہد ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان بولو آج سے ہزاروں سال پہلے ہو چکا ہے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کو اپنا رب تسلیم کیا ہے۔ اب ہم دنیا کے اندر آ گئے ہیں، ہوش بھی ہمارے پاس ہے، عقل بھی ہمارے پاس ہے۔ اب ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکام پر زندگی گزاریں۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کے اندر بولو کوئی مزہ نہیں ہے۔ جو وعدہ ہم نے کیا تھا، کیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اے اللہ آپ کے سوا بولو کوئی معبود نہیں۔ اب دنیا کے اندر آنے کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ آج بھی اللہ پاک کو چھوڑ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وقت صرف مسلمانوں کے روحوں نے نہیں کہا تھا، تمام روحوں نے کہا تھا۔ بس سمجھ گئے؟ حضور نے فرمایا ہر بندہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ، لیکن دنیا میں آنے کے بعد ماں باپ یہودی ملتے وہ یہودی بن جاتا ہے، ماں باپ جو ہے عیسائی ملتے وہ عیسائی بن جاتا ہے۔ تو سائنسدان نے اس پر ریسرچ کیا کہ حضور نے کہا تھا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، تو انہوں نے بچوں پہ ریسرچ کیا کہ بچے حقیقت میں کیا ہوتے ہیں۔ جب بچے پیدا ہوئے تو انہوں نے کیا کیا،
ان بچوں کو جو ہے کچھ بولنا سکھائے نہیں. جیسے ہم بولتے ہیں نا، بولو بیٹے اللہ لا الہ الا اللہ، ابو امی، کچھ ہی بولنا سکھائے نہیں. 2 سال کے بعد بچے خود بخود عربی میں گفتگو کرنا شروع کر دیے. کیسے؟ عربی کے اندر. تب سائنسداں کے دماغ میں آیا کہ صحیح بات ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور اسلام کی مادری زبان عربی ہے. کون سی ہے؟ عربی ہے. یہ تو دنیا میں آنے کے بعد ماں باپ جس لینگویج کے ہوتے ہیں بچہ اس لینگویج کا بن جاتا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا وہ عربی زبان میں گفتگو کرنے والا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کی طرف سے وہ لینگویج کو بولو کیا کرتا ہے؟ بدل دیتا ہے. اور دوسری بات، ماں باپ جیسے ملتے بچہ بولو ویسے بن جاتا ہے. تو تمام کے روحوں نے کہا تھا اللہ آپ ہمارے رب ہیں، لیکن آج بھی کروڑوں لوگ اللہ پاک کو چھوڑ کر بولو کیا کر رہے ہیں؟ زندگی گزار رہے ہیں. اس کا مطلب اللہ سے بے وفائی کر رہے ہیں، وعدہ کرنے کے بعد بے وفائی کر رہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. نہ جانے ہم سب سے بھی اللہ تعالی کے احکام میں کتنی مرتبہ آگے پیچھے ہم بولو ہو جاتے ہیں. دوسرے قسم عہد کی وہ ہے جو انسان کسی انسان سے کرتا ہے، جس میں تمام معاہدات سیاسی، تجارتی، معاملاتی شامل ہیں جو افراد یا جماعتوں کے درمیان دنیا میں ہوتے ہیں. پہلی قسم کے تمام معاہدات کا پورا کرنا انسان پر واجب ہے، اور دوسری قسم میں جو معاہدات خلاف شرع نہ ہو ان کا پورا کرنا واجب، اور جو خلاف شرع ہو ان کا فریق ثانی کو اطلاع کر کے ختم کر دینا واجب ہے. جس معاہدہ کا پورا کرنا واجب ہے اگر کوئی فریق پورا نہ کرے تو دوسرے کو حق ہے کہ عدالت میں مرافعہ کر کے اس کو پورا کرنے پر مجبور کرے. معاہدے کی حقیقت یہ ہے کہ 2 فریق کے درمیان کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عہد ہو. جو کوئی شخص کسی سے یک طرفہ وعدہ کر لیتا ہے کہ میں آپ کو فلاں چیز دوں گا، یا فلاں وقت آپ سے ملوں گا، یا آپ کا کام فلاں کام کر دوں گا، اس کا پورا کرنا بھی بولو کیا ہے؟ واجب ہے. مثلا ایک بندے نے کہا دوسرے بندے سے میں آپ کا فلاں کام کر دوں گا، ٹھیک ہے، یا پھر کہا کہ میں آپ کو فلاں وقت آپ سے ملاقات کروں گا، ٹھیک ہے. اب یہ واجب ہو گیا. کیا ہو گیا بولو؟ جیسے عبداللہ نے زید سے کہا کہ میں آپ کو آج انشاءاللہ 9 بجے مسجد علی کے پاس ملاقات کروں گا. اب یہ واجب ہو گیا ملنا. اگر 9 بجے نہیں ملتا ہے تو وعدہ خلافی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے بولو؟ وعدہ خلافی، گنہگار بن رہا ہے. جی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وعدے کو پورا کرو. جی وعدے کو پورا نہیں کروں گی آخرت میں اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. جیسے عمر نے زید سے کہا کہ میں آج آپ کو 10,000 روپے قرضہ دوں گا اور نہیں دیا تو یہ وعدہ خلافی ہوگی. اس واسطے صاف صاف کہنا کہ بھئی وعدہ تو نہیں کر سکتا ہوں، البتہ کوشش کروں گا تاکہ آپ گناہوں سے بچ جائیں. جی بہت سے لوگ وعدہ کرتے ہیں نا میں انشاءاللہ آپ سے فلاں وقت ملوں گا، نہیں مل پاتے ہیں. تو صاف کو میں وعدہ تو نہیں کرتا لیکن انشاءاللہ ملنے کی کوشش کروں گا. تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ ملاقات ہو یا نہ ہو، وقت پر ہو تاخیر سے ہو، لیکن آپ بچ جاؤں گے کیسے؟ وعدہ خلافی کرنے سے. اگر آپ سے کام ہوتا ہے تو ہاں بولو، نہیں ہوتا تو یہ کہو وعدہ تو نہیں کرتا، انشاءاللہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بات سمجھ گئے؟ اس آیت کے آخر میں ارشاد فرمائے ان العہد کان مسئولا، یعنی قیامت میں جیسے اور فرائض وہ واجبات اور احکام الہیہ کے پورا کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہوگا، ایسے ہی باہمی معاہدات کے متعلق بھی سوال ہوگا. یہاں صرف اتنا کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ اس کا سوال ہوگا. آگے سوال کے بعد کیا ہونا ہے اس کو مبہم رکھنے میں خطرے کے عظیم ہونے کی طرف اشارہ ہے. بھائی کوئی بندہ یہ کہے دیکھو آپ پہ حالات آنے والے ہیں،
یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب کیا حالات آئیں گے وہ بتلایا گیا نہیں ہے، لیکن آپ پہ حالات آئیں گے، اس کا مطلب خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس واسطے اللہ نے کہا کہ تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب کیا کیا جائے گا اور اس کا عذاب کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کو مبہم رکھا گیا، خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس واسطے وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کہو کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ 11واں حکم لین دین کے معاملات میں ناپ تول پورا کرنے کی ہدایت اور اس میں کمی کرنے کی ممانعت کا ہے، جس کی پوری تفصیل سورہ مطففین میں مذکور ہے۔ مسئلہ حضرت فقہا نے فرمایا کہ آیت میں ناپ تول میں کمی کا جو حکم ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس سے کم دینا حرام ہے۔ اس لیے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی ملازم اپنی مفوضہ اور مقررہ کام میں کمی کرے یا جتنا وقت دینا ہے اس سے کم دے، یا مزدور اپنی مزدوری میں کم چوری کرے۔ ناپ تول میں کمی کی ممانعت۔ مسئلہ اوفوا الکیل اذا کلتم، تفسیر بحر محیط میں ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت میں ناپ تول پورا کرنے کی ذمہ داری بائیں بیچنے والے پر ڈالی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ناپنے تولنے اور اس کو پورا کرنے کا ذمہ دار بائیں یعنی بیچنے والا۔ دیکھو ناپ تول میں ڈنڈی مارنا اسلام میں کیا ہے؟ بولو حرام ہے۔ جو ناپ تول میں ڈنڈی مارے گا 2 گناہ ہیں، ایک کسٹمر کا اعتماد کیا ہوگا؟ بولو کمزور پڑ جائے گا، نہیں بھائی ڈنڈی مارتا ہے، اور دوسرا اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہوں گا۔ بولو کیا عذاب ہوگا؟ آسمان سے جہنم نہیں برسیں گی، پیسہ ہونے کے باوجود بے سکون ہوں گا، اور یہ کہیں گا کہ میرے پیسے کے اندر بولو برکت نہیں ہے، بہت پیسہ شام میں گھر پہ آتا لیکن کہاں جاتا بولو پتہ نہیں ہے۔ حضور نے کہا تولو اور جھکتا ہوا تولو، زین ورجع، تولو اور جھکتا ہوا تولو، جتنا آپ جھکتا ہوا تولوں گے اللہ آپ کو اتنا جھکتا ہوا عطا فرمائے گا۔ بولو برکتیں کون دیں گا؟ اللہ رب العالمین۔ تو اگر کوئی ڈنڈی مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، کہیں نہ کہیں پیسہ بولو لگ جاتا ہے۔ آخر آیت میں ناپ تول پورا کرنے کے متعلق فرمایا ذالک خیر و احسن تأویلا، اس میں ناپ تول صحیح اور برابر کرنے کے متعلق 2 باتیں فرمائی۔ ایک اس کا خیر بہتر ہونا، اس کا حاصل یہ ہے ایسا کرنا اپنی ذات میں اچھا اور بہتر ہے، مطلب جو ناپ تول صحیح تولتا ہے اس کو ایسا کرنا اپنی ذات میں بولو کیا ہے؟ اچھا اور بہتر ہے۔ شرعی کے علاوہ عقلی اور طبعی طور پر بھی کوئی شریف انسان ناپ تول کی کمی کو اچھا بولو نہیں سمجھ سکتا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ مال اور انجام اس کا بہتر ہے جس میں آخرت کا انجام اور حصول ثواب وہ جنت داخل ہے۔ اس کے ساتھ دنیا کے انجام کی بہتری کی طرف اشارہ ہے کہ کسی تجارت کو اس وقت تک فروغ نہیں ہو سکتا جب تک کہ بازار میں اس کے ساتھ اور اعتبار قائم نہ ہو، اور وہ اس تجارتی دیانت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مارکیٹ کے اندر اگر آپ کو چھانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اعتماد دینا پڑے گا۔ بولو کیا کرنا پڑے گا؟ مارکیٹ میں چھانا ہے کسی بھی تجارت میں تو سب سے پہلے بولو کیا ہے؟ اعتبار، اعتماد۔ جی گاہک کا آپ پر بھروسہ ہو، آپ پر اعتماد ہو، آپ پر اعتبار ہو کہ یہ بندہ دیانت دار ہے، یہ بندہ صحیح ہے، تولتا اور جھکتا وہ تولتا ہے، تو گراہک کی گردی وہیں پر آ کے رک جاتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ مارکیٹ میں رہنا ہے تو سب سے پہلے سب کو بھروسہ دو، کیا دو؟ بھائی چنتا مت کرو، جو بھی لے کر جاؤں گی اچھا لے کر جاؤں گی، اور کہیں بھی جا کر تول لو انشاءاللہ، تھوڑا اوپر بھر سکتا کم نہیں بھر سکتا ہے۔ پھر آپ کا اعتبار، اعتماد، دیانت داری سب طرف چھا جائیں گی، پھر انشاءاللہ اللہ کو ترقی عطا فرمائیں گے۔ جو کچھ کہا گا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔